السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسلمان امت کو ان تمام جنگوں اور علاقوں کو فتح کرنے کی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی جہاں تک امت رسول نے پھیلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کو اللہ کے حکم سے اس طرح بیان فرمایا جیسے آپ وہ تمام منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نکلے۔ کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے اور آپ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو رونتی ہوئی گزر جائیں گی۔ فارس اس وقت ایک بہت مضبوط اور طاقتور ریاست تھی جسے آج ایران کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ بات کرنا بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن انکشاف تھا کیونکہ اس وقت مسلمان صرف مٹھی بھر تعداد میں تھے۔ عربوں کی حالت بہت ہی بدتر تھی، وہاں نہ تو کوئی گورنمنٹ تھی اور نہ ہی باقاعدہ کوئی ریاست قائم تھی، لہٰذا بظاہر اس وقت ایران جیسی طاقتور سلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی خوشخبری دینا ناقابل یقین سی بات تھی۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئے اور فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے روم کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کو بھی پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، اور روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ روم میں روم اور فارس کی آپسی لڑائی کا بھی ذکر موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رومی شکست کھانے کے بعد عنقریب فارسی سلطنت سے بدلہ لیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق وہ مشہور حدیث بیان فرمائی جس میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے حکمران کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ روم اور قسطنطنیہ میں سے مسلمان قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کر لیں گے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا اور اس کا امیر کیا ہی خوب ہوگا، اور کیا ہی خوب ہوگی وہ فوج جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، جہاں ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو سن کر جوشیلے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جنگ آخری وقتوں میں غزوہ ہند کے نام سے ضرور ہو کر رہے گی، اور اس دور میں ہوگی جس وقت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کب ہوگا اور ایسے کیا حالات بنیں گے کہ نوبت اس جنگ تک جا پہنچے گی؟ کیا یہ کوئی دفاعی رد عمل ہوگا یا پھر نظریات کے بقا کی جنگ؟ یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی چند نشانیاں ضرور موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں تقریباً 5 احادیث ایسی موجود ہیں جو واضح طور پر اس کے وقوع پذیر ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ثوبان اور حضرت کعب جیسے عظیم صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس آیا تو میں ایک آزاد شخص ہوں گا، ایسا آزاد شخص جسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ جب یہ لشکر شام کی طرف واپس پلٹے گا تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مہم امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت برپا ہوگی۔
ہے کہ ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا۔ یہ تمام مہمات غزوہ ہند کہلاتی ہیں۔ غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان ہندوستان کے مشرکوں سے لڑیں گے۔ حدیث شریف میں لفظ غزوہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ان مہمات کے لیے محمد بن قاسم کی مہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر حملہ اور پھر سلطان محمد غوری کی پرتوی راج سے جنگ، احمد شاہ ابدالی کی پانی پت میں لڑائی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو ہند اور سندھ کے علاقوں میں مشرکوں سے لڑی گئیں، اور اس کا آخری سرا اور مارکہ کن جنگ پاکستانی فوج بھارتی فوج سے کرے گی جس کی فتح کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم کی فوج سے لے کر پاکستان فوج تک یہ وہ تمام خوش نصیب افواج ہیں جن کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بابرکت بشارتیں آئی ہیں۔ آج کے دور میں اس کا صرف آخری سرا پورا ہونا باقی ہے، اور وہ ہے مسلمان فوج کا ہندوستان پر حملہ کرنا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لانا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ احادیث مبارکہ سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو فوج غزوہ ہند کا آخری مارکہ لڑے گی اور پلٹ کر شام پہنچے گی، امام مہدی علیہ السلام اس فوج میں شامل ہوں گے۔ 20ویں صدی میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست جسے اسلام کے نام پر تخلیق کیا گیا، اور جو محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کی شاندار روایت کی روحانی روادار ہے، یہی وہ مسلمان فوج ہے جو تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے ہندوستان پر غزوہ ہند کے لیے حملہ آور ہوگی۔ یہی اس امت کی تقدیر بھی ہے اور تاریخ کی حقیقت بھی، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی۔ پاکستان کے قیام کا کوئی اور روحانی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جب ایک مسلمان سلطنت اور مسلمان فوج قرب قیامت سے قبل آخری مرتبہ غزوہ ہند کے لیے ہندوستان پر مغرب سے حملہ کرے اور ہندوستان کو فتح کر کے ایک بار پھر اسلامی ریاست کا حصہ بنائے۔ کیا ایک ایسی واحد ریاست کا قیام جسے کلمہ طیبہ کے نام پر تخلیق کیا گیا ہو، وہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہو۔ اس کی فوجی طاقت کا مرکز وہ میزائل ہیں جن کے نام بھی غزوہ ہند کے مجاہدوں کے نام پر رکھے گئے ہوں، کیا محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ آج پاکستان کے میزائل جن کا کام ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی مشرک فوجوں کو شکست دینا ہے، ان کے نام غزنوی، غوری اور ابدالی ہیں، جبکہ بھارت نے اپنے ایٹمی میزائل کا نام پرتوی راج چوہان کے نام پر پرتوی رکھا ہے۔ وہ پرتوی راج چوہان جسے شہاب الدین غوری نے بدترین شکست دے کر بھیڑیوں میں جکڑ کر سامنے حاضر کیا اور پھر اسے سزائے موت دے دی گئی۔ دوستو، غزوہ ہند ہماری تقدیر بھی ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک غزوہ ہند۔ گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ دوسری اصطلاح جو آپ نے اس خطے کے لیے استعمال فرمائی ہے وہ سندھ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے۔ تو سندھ، محمد بن قاسم آپ کو یاد ہے وہ سندھ پر آئے تھے، اور اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا۔ محمد بن قاسم ملتان تک تشریف لائے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا۔ جو بھی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس میں سارا شمالی پاکستان شامل ہو جاتا ہے، اور مشرق جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، ہند جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہند جو ہے اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے جب بشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے، مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے۔ تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے، جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہی لشکر ہوگا، یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی، شام جائے گی، اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی۔
مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔